میرے خیال زمانے ہوش پہ آنے کے بعد جو ماموں کافی حد تک پولیٹیکلی انیکٹیو ہو چکے تھے. ایک زمانے میں تھے کہ بہت ہی فعال تھے, جماعت اسلامی فعال تھے, بی ڈی الیکشن فعال تھے, اور بعد میں پھر اپنے دوسرے سماجی کاموں میں زیادہ فعال رہے. تو کبھی کوئی سیاست کا چھاپ ان کی تھی جو ظاہر ہے اس زمانے میں بی ڈی کا الیکشن جیتنا بھی کوئی آسان بات نہیں تھی ایوب خان کے زمانے میں. اچھا, بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کا میں نے ان سے کبھی تذکرہ نہیں کیا, میں نے ان سے سوال نہیں کیا. مثال کے طور پر ابیان میری پیدائش سے پہلے جماعت اسلامی کے رکن ہو چکے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ رکنیت سے استعفیٰ دیا. اور مطلب ہے کہ لیکن ان کا جو تھاٹ پروسیس تھا وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی تھا, اسی اینگل پر تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں نے ان سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے جماعت اسلامی کی رکنیت سے کیوں استعفیٰ دیا, یا یہ کہ آئندہ پولیٹیکلی ایکٹیو کیوں نہیں رہے. اسی طریقے سے بیان کی زندگی میں ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو اپنا لیاقت والا گھر بیچنا پڑا تھا. تو میں نے ان سے اس کے بارے میں بھی کبھی نہیں پوچھا. خیر مجھے اس کا اندازہ ہے تھوڑا بہت. ہاں, تو مطلب کہ اصل میں بات یہ کہ میں بھی یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جو باتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں ان کا تذکرہ نہ کیا جائے. مشکل فیصلہ تھا ان کے لیے. ہاں, کوئی آفس پالیٹکس تھی جس میں ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی. ہاں, تو بہرحال وہ باتیں بہت ساری. مثال کے طور پر ابیان ہندوستان سے پاکستان کیوں موو ہو گئے جبکہ وہاں پر جائیدادیں تھیں, اور مجھے ابھی بھی میرا ہندوستان میں لوگوں سے تعلق ہے. تو ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ اس نے کوئی پیپر نکلوایا کسی زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے, تو وہ آصف کے پاس آ کر کے پوچھنے لگا کہ محمد احمد صدیقی کون ہے. تو آصف نے پوچھا کیوں, تو میں کیا کام ہے, کہنے لگا یہ ان کے ہاں ہندوستان میں کوئی پرچہ ہوتا ہے زمین کا, تو وہ ابیان کے نام تھا وہ لینڈ کا پیس اس وقت تک, یعنی کہ میں اس کو پچھلے سال تک کی بات بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میاں وہ ان کے بیٹے ہیں, ان سے میں بات کر لیتا ہوں. میں نے کہا نہ وہ رہے نہ زمین رہی نہ کچھ لینا نہ دینا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل مطلب ہے کہ کنگال نہیں. ماموں کیسے لوگوں کی کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ پسند کرتے تھے جہاں ان کو مزہ آتا تھا گفتگو کرنے میں؟ جو لوگ لٹریری ہوں. لٹریری ہوں. میری بڑے اچھے دوست ہیں, ان کا نام ہے میاں جاوید مشتاق. اچھا. تو وہ عمر میں مجھ سے میرے خیال میں آپ کے برابر رہو گے. ان سے میری دوستی ہو گئی. میں امریکہ میں نے صحیح معنوں میں اگر دوست بنائے ہیں تو ایک یا دو لوگوں سے. اچھا. جو کہ مطلب کہ میرے پرانے واقف ہیں, ان میں سے ایک ہوا ہے. ان کو کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ جنون کی حد تک شوق ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے بیان سے ان کی بہت دوستی ہوئی. تو وہ آتے تھے تو وہ آ کر کے ہمارے گھر میں مطلب کہ آتے تھے, بس میں 5 منٹ کے لیے آیا ہوں صدیقہ کو سلام کرنے کے لیے. تو وہ 5 منٹ تو کبھی بھی نہیں ہوئے, 2 گھنٹے سے کم. بیان کو بہت انجوائے کیا انہوں نے. اسی طریقے سے اچھا مزے کی بات یہ کہ حالانکہ جس زمانے کے بیان بزرگ تھے اس زمانے میں بزرگ بہت لیا دیا رکھتے تھے, ڈسٹنس مینٹین کرتے تھے. لیکن بڑھاپے میں یا اپنی ریٹائر ہونے کے بعد ابیان نے بچوں کو بہت انجوائے کیا. چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق بہت زیادہ ایسے تھا جیسے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ شاید مطلب کہ وقت کی تبدیلی تھی, حالات کی تبدیلی تھی. یہ کہ مطلب ان کے پاس وہ وقت تھا کہ وہ بچوں کو. اچھا, آن اے لائٹر موڈ تم کہو گے تو میں اس کا جواب کاٹ دوں گا اس میں سے. کیا ان میں اور نواز شریف میں دونوں میں بات مشترک تھی کہ انہوں نے بیٹے کی ملازمت کی؟ نہیں, انہوں نے بالکل ملازمت نہیں کی. ہم اس کو ملازمت اس لیے نہیں کہہ سکتے, وہ خود چاہتے تھے کہ میں آؤں اسٹور پہ بیٹھوں, لیکن میرا یہ تھا کہ چونکہ ہمارا اسٹور جو ہے وہ گھر سے تقریباً 35 میل دور ہے, اور پھر ایک دفعہ وہاں چلے جاؤ تو 9-10 گھنٹے بیٹھنا آسان کام نہیں. تو میں ان کو کچھ نہ کچھ چیزیں لا کر کے دے دیتا تھا کہ ان کا دل لگا رہے. ریکنسیلیشن ہے, سب چیزیں پیپر لا کر کے دے دیا کہ یہ چیک کر لیجیے گا.
وہ کام ایسے تھے کہ نہ بھی ہوتے تو کوئی فرق نہیں تھا، لیکن یہ کہ صرف ان کو احساس رہے. ہاں بنیادی طور پر لیکن تم ان کا انکم ٹیکس پے کرتے تھے؟ اب یعنی پیرول کا پارٹ رہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی، ہاں یہ سمجھاؤ تاکہ لوگوں سمجھ آئے بات ہے کیا. بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر انشورنس خریدنی پڑتی ہے، صحیح. ہیلتھ انشورنس خریدنی پڑتی ہے. دوسری صورت حال یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں مطلب میری اتنی آمدنی نہیں ہے اور میں ویلفیئر کا پارٹ بن جاتے ہیں. تو جب میں نے مطلب ہے کہ وہ انشورنس سرچ کرنا شروع کی تو ہمارے ایک عزیز نے کہا کہ میں ماموں کا بینیفٹ کارڈ بنا دیتا ہوں جس سے ان کو میڈیکیٹ مل جائے گا. تو میں نے ان سے سختی سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کہہ تو دی ہے، میں والد کے سامنے بات کہیے گا، اس لیے کہ وہ اگلے دن یہاں سے چلے جائیں گے. تو کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا کہ ہم بہت عزت اور خودداری زندگی ہماری دادی نے ہم لوگ اس طرح سے پرورش کی ہے تو اس میں ہم کسی غریب کا حق نہیں کھا سکتے یہ، اور ہم کبھی کسی سے مانگ کر نہیں کھا سکتے. تو مطلب کہ میں انشورنس بائی کر لوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن میں ویلفیئر پہ نہیں جاؤں گا. تو اصل میں مطلب ہے کہ امریکہ کا ایک قانون یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے اور اس نے 10 سال تک پے رول میں میڈیکیئر کا ٹیکس دیا ہے تو اس کو میڈیکیئر بینیفٹ ملتا ہے. میڈیکیئر بینیفٹ سینئر سٹیزنس کے لیے ہوتا ہے اور ہر شخص کو ملتا ہے ریگارڈلیس کہ اس کی کتنی انکم تھی. تو ابیان اس کے لیے انٹائٹلڈ نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی امریکہ سے باہر کام کیا تھا. تو میں نے اس لیے ان کو پے رول پہ ڈالا تاکہ وہ میڈیکیئر کے لیے ایلیجیبل ہو جائے. اس تمام 10 سال کے عرصے میں ہم نے ان کے لیے پرائیویٹ انشورنس لی تھی. اور پرائیویٹ انشورنس لینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جاب آپ کو وہ انشورنس خرید کر کے دیتی ہے. تو اسی وجہ سے وہ مطلب کہ ہم ویسے یہ کسی نے بتایا تھا کہ امریکہ میں علاج معالجہ خاصا مہنگی چیز ہے وہ. جی ہاں، اور پرائیویٹ انشورنس بھی بڑی مہنگی چیز ہے. ہاں پرائیویٹ انشورنس بہت مہنگی ہوتی ہے. اصل میں انشورنس بھی اس طریقے کی ہوتی ہے جس طریقے سے پاکستان میں ہمارے بچپن میں ایک تھرڈ پارٹی انشورنس ہوا کرتی تھی جس کا صرف ایک کاغذ ہوتا ہے، تو پھر ایک کمپریہنسو انشورنس ہوتی ہے. صحیح. تو امریکہ میں بھی جو ہیلتھ کیئر انشورنس ہے اس کے بھی کئی ٹیئرز ہیں. تو اگر آپ پریمیم ٹیئر لیتے ہیں جس میں آپ آلموسٹ ہر چیز کور کر لیتے ہیں تو وہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہے. اگر آپ انڈیویجول کے اوپر بات کریں تو ایک شخص کی انشورنس تقریباً $1800 پر منتھ پڑتی ہے. $1800 پر منتھ؟ جی، ایک دن کی انشورنس؟ ایک شخص کی انشورنس مہینے کی، ہر مہینے کی. تو اسی لیے مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں پھر وہ گورنمنٹ نے پروگرام بنایا دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے. جی. تو اگر آپ مطلب ہے کہ اپنے پے رول پہ ڈال دیتے ہیں تو یہ کہ وہ بزنس کا ایکسپینس ہو جاتا ہے اگر کسی کو آپ نے ایڈمنسٹریٹر پہ رکھا ہوا ہے. تو بنیادی یہی وجہ تھی، ورنہ ابیان کو مطلب ہے کہ پیسے کی کوئی تنگی نہیں. الحمدللہ. اور جو کچھ بھی مطلب ہے کہ میں نے کمایا اس میں ان کا 100% حق تھا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو کچھ باپ کا ہے بیٹے کا ہے وہ باپ کا ہے. میں ساتھ ہی ساتھ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ماموں کے ساتھ ساتھ 2 شخصیات کے بارے میں اور بات کرنا چاہوں گا اور یقیناً تمہاری سے بڑی وابستہ ہوگی. ایک تو تمہاری والدہ جنہیں بھابھی کہتے تھے، شبن وانی تھی، ان کو تم نے زیادہ دیکھا نہیں ہے. لیکن دوسری والدہ مسعودہ وانی، کچھ ان سے کے بارے میں اپنی عادت شیئر کرتے تھی. ہاں مطلب ہے کہ اماں جو تھیں وہ بہت محبت کرنے والی ماما. ہاں میں نے ان کو بچپن سے مما ہی کہا. تو وہ بہت محبت کرنے والی خاتون تھیں. اور سچ بات یہ ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو عزت دیں گے اور جو اس کی تکریم کریں گے تو وہ آپ کو اسی طریقے سے رسپیکٹ کرے گا. انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی اولاد کے طریقے سے ہی سمجھا، اس لیے کہ اس کے لیے بہت بڑی مطلب کہ مثال یہ ہے کہ کسی بھی خاتون کا کچھ ایسیٹس ایسے ہوتے ہیں جس کو وہ اپنا مطلب اس کے اوپر وہ بہت اتھارٹیٹیو ہوتی ہے، جس کے اوپر اس کو ناز پوزیسو ہوتی ہے. تو ان کے جہیز کا جتنا زیور تھا
وہ انہوں نے اپنی بہو کو تحفے میں دے دیا تھا. حالانکہ میرے پاس کوئی فورس نہیں تھی, کوئی ریزن نہیں تھا, لیکن انہوں نے وہ ہمیشہ مجھ کو انہوں نے اپنے بیٹے کے طریقے سے ہی سمجھا. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری یہ اسٹریٹجی یہی سمجھ لیجیے کہ مجھے یہ سمجھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تھی کہ جو ابدی رشتے ہوتے ہیں, جو ابدی حرمت ہوتی ہے, اس کی حیثیت بھی بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسی ہونی چاہیے. وہ میری ماں تھی اور میری ان کی ابدی حرمت تھی, تو میں نے ان کو ماں کے طریقے سے سمجھتا رہا اور انہوں نے ہمیشہ مجھے بیٹے کے طریقے سے رکھا. اصل میں یہ ان کو یاد کرنے کا جو بڑا بنیادی مقصد تھا. ہمارے یہاں کچھ تصورات ہیں ہمارے معاشرے میں, پھپھو کے بارے میں خاص تصور چلتا ہے, اور ویسے سوتیلی ماں کے بارے میں بہت تصور چلتا ہے. اور تصور یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ کھلائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ حیضے سے مارے گی, اگر کم کھلائے گی تو باقی سے مارے گی. لیکن مسعودہ مانی نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مثال تھی وہ کہ جن کے آنے کے کچھ عرصے بعد ہی لوگ بھول بھال گئے تھے کہ یہ ان کی اولادیں ہیں, یہ کسی اور کی اولادیں ہیں. اور عجیب سی بات تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے اور لوگ سب اکٹھا ہوئے ہیں گھر میں, اور عزیز و اقربا بھی آئے اور محلے کی خواتین بھی آئیں, تو یہ بات محلے والوں کے لیے بڑی عجیب تھی. اس محلے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ سوتیلی ماں ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو دوسرے عزیزوں کی جب یہ زبانی معلوم ہوا کہ یہ تو سوتیلی بیٹی تھی, یہ سوتیلے بیٹے تھے, تو وہ ان کے لیے ایک اطلاع تھی. تو آج کل کے دور میں مسعودہ مانی جیسی مثالیں نہیں ملتی ہیں. یعنی کہ اس میں تم لوگ کی بھی سعادت مندی تھی کہ اپنے ماں کے درجہ ہی دیا ان کو ہمیشہ, تو لیکن ان کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں نا, جب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب تھی تو مجھے مطلب ہے کہ جیسے گھر سے بات کرتے ہوئے اندازہ ہو گیا کہ بھائی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ملنا بھی چاہتی تھیں مجھ سے اور سب کچھ. تو میں امریکہ سے ملنے کے لیے یہاں پر آیا. جب میں آیا تو وہ مجھے دیکھ کر کے اٹھ کے بیٹھیں اور بہت خوش, اور تو مجھ سے ننھی آپا نے کہا کہ تم آ گئے ہو, دیکھو ممانی کی طبیعت کتنی بہتر ہو گئی. لیکن کل رات ہم لوگ بہت خوفزدہ تھے کہ یہ رات کیسے گزرے گی. تو چونکہ میں نے مطلب وہ صورتحال نہیں دیکھی تھی تو میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ مطلب ہے کہ وہ کس وقت سے گزر رہی تھی نا. تو لیکن جتنے دن تک میں رہا تو میں ان کو ایک آدھ دفعہ ڈاکٹر کے یہاں وزٹ بھی کرایا, تو بہت ہی زیادہ انرجیٹک اور خوش اور مطلب ہے کہ خوش رہی. جیسے آپ کو پتہ ہے میں 10-15 دن سے زیادہ کیا رک سکتا تھا. تو جب میں جانے لگا تو انہوں نے خوب مجھے گلے لگا کر روئیں, پیار بھی کیا, اور جس طریقے سے ماں کرتی ہے دعائیں دیں. اور میں واپس چلا گیا. جب میں گھر پہنچا اور میں نے وہاں سے فون کیا تو مجھے پتہ چلا کہ رات کو ان کا انتقال ہو گیا. تو شہلا نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں نا, شاید مطلب آپ سے ملنے کی ان کو خواہش تھی, اور اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی. تو اب آپ مطلب کہ اس سے بڑھ کر کے انسان محبت کی نشانی کیا ہو سکتی ہے. اور یہ وہ رشتے جسے دنیا کہتی ہے سوتیلی ماں, سوتیلی اولاد, یہ تو مطلب ہے کہ آپ انسان کے سمجھنے کے پر منحصر ہے کہ کون جو ہے کس کو کیسا سمجھتا ہے. جب محبتوں کے اس رشتے کا ذکر ہو تو ایک اور رشتہ ہے بڑا عزیز, انیس آپا کا. اور جو ظاہر ہے میری آپا تھی, دوسری ایک بہن تھی, کہنے کہ وہ میری بڑی سالی بھی تھی. وہ ڈفرینٹ چیز تھی کیونکہ ان کی باتیں کرو ذرا سے, وہ تو ڈانٹتی تھی تم کو. ہاں, آپا کی اور اب میرے تعلق کی جو نوعیت تھی وہ مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ شی واز لائک مدر ٹو می. تو بہت ہی کیئرنگ, بہت ہی زیادہ کیئرنگ, اور بہت محبت کرنے والی. اور جیسا کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے علم ہے کہ آپا جو تھیں وہ
ہر چیز میں مطلب ہے کہ وہ ہم لوگوں کو بہت مطلب ہے کہ تنبیہ کرتی رہتی ہے، ڈومینیٹنگ تھی گھر میں، ٹھیک ہے نا. تو بلکہ اگر ان کو روٹی بھی پکانی ہوتی تھی تو غزالہ وجہ کہتے تھے پہلے آٹا دھو دو، پھر پیڑے بناؤ، پھر اس کے بعد روٹی پکاؤ. تو شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فیملی میں بڑی بیٹی تھیں، ان کے لاڈ ان کے باپ نے کیے، چچاؤں نے کیے بہت زیادہ. تو لیکن مطلب مجھے بہت چیزوں کا نا زندگی میں کہتے ہیں نا انسان کو افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ. تو مجھے بہت زیادہ شدید قلب رہا کہ میں نے آپا کی نہ وہ خدمت نہیں کر سکا ہے جو ان کا حق تھا، اور جو چیزیں مطلب ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کرنی چاہیے تھی میں وہ کر نہیں سکا. شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھی ڈبیٹر بھی تھیں اس کو اپنے میں خیال اسکول کالج کے زمانے سے بھی یاد پڑتا ہے یہ. اور جو تم ماموں کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ تو مجھے ان کی یاد آ رہی تھی ابھی اس دوران میں کہ ماموں کا تعلق چونکہ بڑا ایک مسئلہ مجھے تھا بڑے آرتھوڈاکس سے، لیکن بیٹی کو مجھے یاد تھی کراچی یونیورسٹی کے پڑھنے کی، بلکہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا تھا. قیصر خان صاحب جب آئے تھے ایک دفعہ انٹرویو دینے کے لیے تو ذکر ہو رہا تھا کہ کیسے ذہنوں میں تبدیلی آئی ہے. تو انہوں نے بات بتائی تھی کہ اس دور میں یونیورسٹی میں صرف 2 یا 3 لڑکیاں جو تھیں جو جمیت کی تھیں، حالانکہ بورڈ پڑھتے تھے جمیت 3 سال بعد گئی ہے، لیکن صرف 2-3 لڑکیاں ایسی تھیں جو کہ برقع پہن کے نقاب پہن کے یونیورسٹی آتی تھیں اس دور میں. اور آپا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی خاص بات یہ کہ اپنی گاڑی کو ڈرائیو کر کے آتی تھی. تو یہ ان کو یہ اعتماد یہ ماموں نے دیا، کوئی شک نہیں کہ اس دور میں یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دینا ہی بہت بڑی بات تھی. ہاں بعد میں خیر سب نے پڑھنا شروع کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ وہاں پہ جو غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا، جمی طلبات کے سارے جتنے کام کیے وہاں پہ گئے، تو اس پر ماموں نے کوئی روکا ٹوکا نہیں کسی انداز سے. اور الیکشن بھی لڑی تھی، ہار بھی گئی تھی، وہ پہل بات. ہاں لیکن آج بھی مطلب اتنے سال گزرنے کے بعد، آپا کے انتقال کے بھی اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے کبھی نہ کبھی اکثر و بیشتر بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ مطلب کہ اس زمانے کے ہیں، ان کا میں کبھی تذکرہ کرتا ہوں تو مطلب وہ پہچان جاتے ہیں کہ مطلب ہاں نہیں بالکل لوگ پہچان شی واز اے ویری سگنیفیکنٹ پرسن. ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کے جو، اور خصوصاً جو جس ایرا میں جو یونیورسٹی میں جو لوگ تھے یا جو ڈبیٹنگ والے سنتے جانتے تھے یہ، تو ان کے پاس ابھی بھی یادیں ہیں کافی اور گہری یادیں ہیں. یہ مجھے آپا کے یونیورسٹی کے ان کی جو دوستیں تھیں وہ بھی مجھے امریکہ میں ملاقات ہوئی. ایک آپا کی بہت اوپوننٹ تھیں، وہ ڈبیٹنگ میں اوپوننٹ تھے. ہاں اور پولیٹیکل بھی، پولیٹیکل اوپوننٹ. اچھا پولیٹیکل اوپوننٹ بھی تھیں. غزالہ جی کو نام یاد ہوگا، وہ ورجینیا میں رہتی ہیں. ہاں تو ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی میری. زلیخا واحد نام تھا. زلیخا واحد، زلیخا واحد نام ہے ان کا. یہ مجھے یاد پڑتا ہے اس زمانے میرے آپس میں چونکہ خطوط چلتے تھے یہ، تو اس کے ساتھ ڈبیٹنگ کے انہوں نے مجھے خطوط میں ذکر کیا تھا کافی. تو وہ بھی بہت اچھے نام تھا، آپ کو یاد کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک دفعہ مجھے ایک بڑا مزیدار واقعہ ہوا. ہم ایک شادی میں گئے. اچھا. ہم ایک شادی میں گئے تو آپا نے اپنے آپا کی ایک دوست تھیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے بالکل. وہ ان کے والد جو تھے وہ کرنل تھے، اور وہ اس زمانے میں ڈیفینس سوسائٹی میں رہا کرتے تھے. اچھا. تو آپس میں بڑی اچھی دوستی وغیرہ تھی، تعلقات تھے بہت. تو آپ لوگوں نے ان کو مولڈ کر کے جمعیت میں لے آئے، اور پھر ان کو جو ہے وہ کرنل کی بیٹی کو، ہاں، اور ان کو جو ہے انہوں نے گرلز جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن لڑوایا. اچھا. اور وہ الیکشن وہ جیت گئیں. اچھا. اچھا. تو ان کی شادی اس زمانے میں جو بوائز جوائنٹ ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا عرفان. اچھا. عرفان صاحب سے مطلب ہے کہ ان کے ملاقات تھی، تعلقات تھے، دوستی تھی. وہ دوستی جو ہے وہ اینڈ اپ ہوئی شادی پر. تو ان کی شادی ہو گئی. تو ہم ایک شادی میں گئے کیلیفورنیا. تو کیلیفورنیا میں ہم جب شادی میں بیٹھے ہوئے تھے
جن کے یہاں شادی تھی انہوں نے ہمیں مطلب انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں تو پری ویڈنگ ڈنر انہوں نے ایک کہا کہ آپ لوگ آئے بیٹھے ہیں تھوڑا سا گپ شپ ہو جائے گی. ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو وہاں ایک صاحب تذکرہ کرنے لگے میں اپنی یونیورسٹی لائف میں بہت ایکٹیو تھا اور یوں تھا اور میں بہت مطلب ہے کہ میں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے, میں پولیٹیکلی بڑا ایکٹیو رہا اور جمعیت کا بڑا ایکٹیو رہا. میرے کان کھڑے ہونے شروع ہوئے نا تو میں نے کہا کہ آپ نے کس سن میں مطلب ہے کہ میں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں سن میں وہ بڑا لگتا. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے مناظر صدیقی کا نام سنا ہے؟ ہاں میں تو بہت اچھی طریقے کو جانتا ہوں. ایسا تو وہ سے ایک سال سینئر تھیں اور یوں تھا اور انہوں نے مجھ سے پہلے والے مطلب ہے کہ پینل میں وہ کھڑی ہوئی تھیں جس میں نے آپ کشور سلطانہ کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں کشور کو نہیں جانتا میں, شفیع نقی کے ساتھ انہوں نے مطلب ہے جوائنٹ جیتا تھا فلانہ. اچھا تو اب جو ہے مطلب ہے کہ جب وہ محفل تھوڑی سی برخاست ہوئی تو سامنے شہلا کھڑی تھیں. میں نے کہا شہلا یہ سامنے صاحب کھڑے ہیں نا تو یہ صاحب جو ہے نا یہ ان کا نام یہ عرفان احمد نام ہے اور یہ جو ہے آپ اور کشور جی کو جانتے ہیں. تو شہلا شروع ہو گئی فوراً ارے دوڑیو پکڑیو بلائیو ذرا میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا خیریت تو ارے ان کی بیوی جو ہے وہ ہماری بہت دوست ہے اور کشور جی کو بہت ڈھونڈ رہی ہیں اور فلاں ٹنگ کا ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا اچھا میں ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا عرفان بھائی آپ یہ میری اہلیہ ہیں اور شی ہیپن ٹو بی یو نو کشور سلطانہ سسٹر. تو کہا اچھا 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 ارے تم کو ڈنکھا کہانی وانی شروع ہو گئی نا سارے ہمارے ڈاکخانے ملانا شروع کر دیے. تو شہلا جائے وہ شروع ہو گئی فوراً کہ ارے وہ فلانی باجی کہاں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی اور مجھے ان سے ملنا ہے. کشور باجی بہت ان کا نمبر ڈھونڈنا چاہ رہی ہیں ملنا چاہ رہی ہیں. یہ وہ بعد میں نے کہا بھائی وہ ایسا ایسا معاملہ تھا تو کہنے اچھا اچھا میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ وہ نمبر میرا ڈھونڈ کے بتا دیں. اچھا اچھا. تو اس طریقے بھی کبھی کبھار